حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ میرے دل نے کہا تو بخیل ہے، مگر میرے نفس نے کہا میں بخیل تو نہیں ہوں۔ پھر دل نے پھر کہا کہ تو بخیل ہے۔ میں نے اس کے جانچنے کے لیے ارادہ کر لیا کہ سب سے پہلے میرے پاس جو کچھ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی ہو، میں سب کا سب اس فقیر کو دے دوں گا جو مجھے سب سے پہلے ملے گا۔ میری یہ نیت پوری بھی نہ ہونی پائی تھی کہ مجھے ایک شخص نے 50 دینار یعنی اشرفیہ نظر کیے۔ میں نے وہ لے لیا اور اپنی نیت کے موافق کسی فقیر کی تلاش میں نکلا۔ سب سے پہلے مجھے ایک نابینا فقیر ملا جو ایک حجام سے حجامت بنوا رہا تھا۔ میں نے وہ سب کے سب اس نابینا کو دے دیے۔ اس نے کہا یہ حجامت کی اجرت میں اس حجام کو دے دو۔ میں نے کہا یہ 50 اشرفیاں، اتنی اشرفیاں بھی کہیں حجامت کی اجرت میں دی جاتی ہیں؟ اس نابینے نے اوپر کو سر اٹھا کر کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے۔ میں نے جلدی سے وہ حجام کو دے دیے۔ اس حجام نے کہا جب یہ نابینا حجامت بنوانے بیٹھا تھا تو میں نے اس کی غربت دیکھ کر یہ نیت کر لی تھی کہ میں اس کی اجرت نہیں لوں گا۔ مجھے ان دونوں کی گفتگو سن کر اس قدر غیرت آئی کہ میں نے ان اشرفیوں کو دریا میں پھینک دیا کہ خدا تیرا ناس کرے، تجھ سے جو بھی ذرا دل لگائے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ غیرت کی شدت میں اس قسم کے امور کا پیش آ جانا مستعبد نہیں۔ اگر حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام فتفیق مسحم بالسوق والاعناق کر سکتے ہیں تو ام المؤمنین اما جی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسری سوت کا پیالہ پھوڑ سکتی ہیں اور اس کا کھانا پھینک سکتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اسفر کی رنگی ہوئی چادر کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر کہ یہ کیا پہن لیا تندور میں جلا سکتے ہیں، اور انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے بے التفاتی دیکھ کر اپنے بنائے قبے کو گرا سکتے ہیں، تو حضرت شبلی کی اشرفیاں پھینک دینے میں کوئی اشکال نہیں۔